اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے باپ سے پوچھے بغیر کر دو۔ ابا مجھے ڈانٹنے لگے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کا غصہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ بات اتنی جلدی ابا کو بتا دی کہ انہوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور بولے، تم نے میری آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے یہ آزادی نہیں دی تھی کہ تم ایک معمولی درزی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرو۔ لڑکی کوڑے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار تمہیں شادی اس بھکاری کے ساتھ ہو گئی، اس کے بعد کوئی تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر میری دولت بھی کسی کام نہ آئے گی، تمہیں اچھا شوہر زندگی بھر نہ ملے گا۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو تاریک کر دے گا اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں وسیم سے گہری محبت کرنے لگی تھی، میں اسے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کی منتیں شروع کر دی، مگر ابا پر میری کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری شادی واجد انکل کے بیٹے ناصر کے ساتھ ہوگی اور تقریباً 6 مہینے کے بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابا نے ابھی تک میرا رشتہ شاید واجد انکل سے کہہ کر پکا کر دیا تھا، بس بڑوں کے درمیان بات ہو گئی تھی، رسمیں باقی تھیں۔ اس بات سے جب میں آگاہ ہوئی تو میری روح تو جیسے کانٹے پڑنے لگے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب وسیم کو حاصل کر کے رہوں گی، اپنے ابا کی بات مر کر بھی نہ مانوں گی۔ ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھائیں تھیں، اب اسے میں کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ تب میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کے نام خط لکھا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر سے مختصر سامان اٹھایا اور کچھ رقم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میرے اماں ابا مجھے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈیں گے، ویسے بھی میں رات کے 11-12 بجے تک گھر سے باہر رہتی تھی۔ اماں ابا تو ویسے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ اس دن تو محض 6 بجے تھے۔ 6 بجے کے قریب جب میں وسیم کی دکان پر پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، خدا نہ خواستہ میرے وسیم کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کپڑے سلائی کرتے ہوئے نہ ہاتھ نہ کٹ گیا ہو۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال آنے لگے۔ پھر جب دیکھا لوگ وسیم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وردی میں ملبوس وردی والے تھے۔ ان لوگوں نے وسیم کو گھسیٹ کر موبائل پولیس میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے بابا کا کیا دھرا ہے۔ وہ بھلا کب چاہتے تھے کہ میں وسیم کی ہو جاؤں، اسی لیے جھوٹے الزام میں انہوں نے وسیم کو حوالہ پولیس کر دیا۔ مگر میں اپنی دھن کی پکی تھی، میں نے گاڑی کروائی اور فوراً تھانے پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وسیم کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر ایک معمولی وکیل بھی اس کیس کو دیکھتا تو وسیم کی ضمانت ہو جاتی۔ میں نے تھانے میں پہنچتے ہی وسیم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پولیس والوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی ہنسی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں وسیم سے ملنے پہنچی، وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ بولا، تم میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ مت دینا، خدا جانے میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کسی دکاندار نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں نے تو آج تک چوری نہیں کی، اب تم ہی بتاؤ میں کسی کی کیا چوری کروں گا، میری تو اپنی دکان ہے۔ میں نے وسیم کو تسلی دی، تم فکر نہ کرو، یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں یہاں سے جلدی رہا کروا لوں گی۔ میں نے وسیم سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا، مجھے بھی امید ہوگی تو میں وہاں سے نکل آئی۔ آتے ہوئے میری نظر ایک لیڈی کانسٹیبل پر پڑی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، تبھی اس کے قریب چلی گئی۔ اسے وسیم کا خیال رکھنے کا کہا، تب میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ بی بی تم پاگل ہو کیا؟ میری بات پر اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، ہماری شادی ہونے والی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں پاگل ہوں، اس کا خیال بھی نہ رکھوں؟ ہاں صحیح ہی تو ہے کہہ رہی ہوں، لیڈی کانسٹیبل نے کہا۔ تم خیال نہیں رکھو گی تو کیا اس کے پیچھے 10 امیرزادیاں اور پاگل ہیں؟ یہ تو سبھی کو الو بنا رہا ہے اور تم لوگ اپنے ماں باپ کی دولت پر اس پر لٹاتی رہتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ اگر یقین نہیں تو کسی سے بھی پوچھ لو۔